بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ اللہ عالمین۔ ہم نے اس سے پہلے 12 ایسے کے ٹاپک اور ان کی آؤٹ لائن آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ آج ہم 10 ایسے جو ڈفرینٹ نہیں ہیں انہی سے ملتے جلتے ہیں ود لٹل ڈفرینس آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹاپکس دنیا میں چند ایک ہی ہیں، لیکن ڈفرینٹ اینگل سے اور ڈفرینٹ ڈائمینشنز اور کانٹیکسٹ میں سوال کیے جا رہے ہیں، تو لہذا ہم تھوڑا سا ڈفرینٹ اینگل اور اسپیکٹ سے 10 ایسے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں ود بریف آؤٹ لائن۔ وی بلیو دس ول بی یوزفل فار یو۔ اب اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے دنیا میں جو امپورٹنٹ ٹاپکس کے کلائمیٹ چینج ہے، اس کے ڈفرینٹ اینگلز ہیں جس سے سوال آ رہا ہے، ایک ہی اینگل سے نہیں پوچھا جاتا بلکہ ڈفرینٹ اینگل سے۔ لائک وائز گلوبلائزیشن ایک امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے، تو اس ڈومین میں ایک سوال آنا ہے، لیکن کس کانٹیکسٹ میں، یہ جو ویرائٹی ہے اس کانٹیکسٹ میں آج کا یہ سیشن آپ کے سامنے ہے۔ پھر اب دیکھ رہے ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اگین ویری امپورٹنٹ ٹاپک، یو ول فائنڈ اے کوشچن آن اٹ، تو اس لیے ہم ایک اور ڈائمینشن سے آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ لائک وائز پاپولزم ایک ڈائنامکس ہے موجودہ دور کے، اور اس میں پولرائزیشن ہے، اتھارٹیرینزم ہے، تو یہ چیزیں ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو آپ کے سامنے ہم ٹاپک with different titles سے پیش کریں گے، certainly this will help you. These are 10 important essay topics with outlines that cover the socio, political, and economic domains from a global perspective. These topics are highly relevant to contemporary global challenges and debates. تو پہلا ہے the rise of populism and its impact on global democracy. اس کے انٹروڈکشن میں we have to define populism and its resurgence in the 21st century. اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جنریشن آئیڈینٹی ہے، فرانس میں پراپ اپ ہوتی ہے، اس کے اثرات ہم اٹلی میں بھی دیکھتے ہیں، یو کے میں بھی دیکھتے ہیں۔ اسکاٹش نیشنلزم آپ کو نظر آئے گا برطانیہ میں، دے وانٹڈ انڈیپینڈنس فرام سے انگلینڈ اور ویلز، تو اسی طرح کیٹالونیا اسپین میں، تو یہ جو پاپولسٹ انداز ہے، دے وانٹڈ لبریشن اور انڈیپینڈنس فرام اسپین، تو دس از آن دا رائز۔ پھر اس کے کازز کیا ہیں، اس کے اکنامک انیکویلٹی، گلوبلائزیشن اینڈ کلچرل بیک لیش، تو دیر آر ویریس آسپیکٹس بیہائنڈ دیٹ۔ کلچرل ڈفرینسز بھی ہو سکتے ہیں، اکنامک ایریاز ہیں جس میں سمجھتے ہیں کہ اکنامک ڈسکریمنیشن پائی جاتی ہے۔ اسی طرح بریکزٹ جو ہے، یہ بھی ایک قسم کا نیشنلزم کا، ایک پاپولزم کا انداز ہے کہ وہ یورپین یونین سے الگ ہونا چاہا، یعنی گلوبلائزیشن سے دور ہوئے۔ اس کے امپیکٹ کیا ہوئے؟ ایروژن آف ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز، پولرائزیشن اینڈ رائز آف اتھارٹیرینزم۔ کیس اسٹڈیز میں ایگزامپل فرام دا یو ایس، یورپ، ایمرجنگ اکانومیز، اس میں پھر ہم اس کے وے آؤٹ بھی بتاتے ہیں کہ اسٹریٹجیز ٹو ایڈریس پاپولزم اینڈ اسٹرینگتھن ڈیموکریسی کیسے کیا جائے۔ پھر آ جاتا ہے جی کلائمیٹ چینج اینڈ گلوبل اکنامک انیکویلٹی۔ انٹروڈکشن میں لنک بٹوین کلائمیٹ چینج اینڈ اکنامک ڈسپیرٹیز، global north and global south. Global south means the poor world. Global north means the rich world. تو climate change کے different aspects ہیں، یعنی کریٹ تو ہوئی ہے گلوبل نارتھ سے جنرلی، جہاں انڈسٹریلائزیشن ہے اور فاسل فیولز کی برننگ ٹو دا میکسیمم ہے، لیکن اس کے امپیکٹس کریٹ ہوئے ہیں پور ورلڈ پر، اینڈ دے ہیو ٹو بیئر دا برنٹ آف دیٹ۔ اسی طرح COP 28، COP 29 میں آپ دیکھیں انہوں نے انہی غریب ممالک نے کہا کہ ہمارا جو ہمیں نقصان ہوئے ہیں ایز اے ریزلٹ آف کلائمیٹ چینج، یو شوڈ بیئر دا کاسٹ ایز ویل۔ دین پالیسی سولوشنز، کلائمیٹ فائنانس، گرین ٹیکنالوجی ٹرانسفر اینڈ انٹرنیشنل کوآپریشن۔ پھر کنکلوژن میں دا نیڈ فار ایکویٹیبل کلائمیٹ ایکشن۔ یہاں کنکلوژن ہم اس انداز کا نہیں پیش کر رہے ایسے کا، جیسے ہے ایسے کا تو ہمیشہ کہتا ہوں وہ ایک بریف اکاؤنٹ ہوتا ہے، ہول رائٹ اپ، لیکن یہاں کنکلوژن میں ہم بتا رہے ہیں کہ واٹ از دا سولوشن، وہ ہم کہتے ہیں دا نیڈ فار ایکویٹیبل کلائمیٹ ایکشن۔ پھر آپ دیکھتے ہیں دا فیوچر آف ورک ان دا ایج آف آٹومیشن اینڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ انٹروڈکشن، ریپڈ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ اینڈ دیئر امپلیکیشنس۔ اب دیکھیں یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے نکل گیا ہے، لیکن تھوڑا سا ڈفرینٹ اینگل سے پیش کر رہے ہیں۔ اس کے اکنامک امپیکٹ ہیں، جاب ڈسپلیسمنٹ، اسکل گیپس اینڈ انکم انیکویلٹی۔ سوشل امپیکٹ ہیں، چینجز ان لیبر مارکیٹس اینڈ دا گیگ اکانومی۔ گیگ اکانومی کہتے ہیں ایک پرماننٹ جابز ہوتے ہیں، ایک ٹیمپریری یا کانٹریکٹ کی بیس پر ہم جاب اسائن کرتے ہیں،
تو اور اب یہ جو ریسنٹ فینومینن ہے، اس میں گگ اکانومی یعنی عارضی طور پر لوگوں کو وقتی طور پر انگیج کیا جاتا ہے، ناٹ آن پرماننٹ بیسس، تاکہ اس کے اکنامک ریپرکشنز نہ ہوں آرگنائزیشن پر، تو اسے ہم گگ اکانومی کہتے ہیں۔ پھر ہے پالیسی رسپانس یونیورسل بیسک انکم، UBI، ری اسکلنگ پروگرامز اینڈ لیبر رائٹس۔ یہ ذرا ایک نئی چیز ہے، ڈفرینٹ ہے، مطلب اس کے ورڈز سے آپ ویل ایکوینٹڈ نہیں ہیں، اس لیے ہم اس کو اینڈ پر اس کی ڈیٹیل بتا دیں گے واٹ بیسیکلی اٹ مینس۔ تو اس میں پھر ہم کنکلوڈ کرتے ہیں بیلنسنگ انوویشن ود سوشل ویلفیئر، کہ جدت اور نئی چیزیں تو ضرور ایمبریس ہم نے کرنی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سوسائٹی کو ایڈورسلی افیکٹ نہیں ہم نے ہونے دینا۔ پھر آ جاتا ہے جی گلوبل مائگریشن، چیلنجز اینڈ اپرچونیٹیز۔ اب یہ گلوبل مائگریشن ہو رہی ہے، اس کے ڈفرینٹ کازز ہیں، جیسے انٹروڈکشن میں ہم بتائیں گے کہ کلائمیٹ چینج از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر ان دس ریگارڈ۔ پھر دنیا میں جنگیں جو ہو رہی ہیں، کانفلکٹس، اس کی بیس پر ڈسپلیسمنٹ ہوتی ہے، مائگریشن ہوتی ہے، یا اکنامک ڈسپیرٹیز، غریب ملکوں سے امیر ملکوں کی طرف لوگوں کے جانے کا رجحان ہے۔ یہ اس کے پھر امپیکٹس ہیں، جیسے زینوفوبک سینٹیمنٹس ڈیولپ ہوتے ہیں ان ملکوں میں جہاں آپ جاتے ہیں۔ پھر ہے زینوفوبیا اینڈ کلچرل ڈائیورسٹی، صاف ظاہر ہے جو نئے جاتے ہیں دے ٹیک along with them their cultural variations as well۔ پالیسی سولوشنز، انٹرنیشنل کوآپریشن، ریفوجی رائٹس اینڈ بارڈر مینجمنٹ۔ اس میں سولوشن میں ہم کہہ دیتے ہیں بلڈنگ انکلوسیو سوسائٹیز ان گلوبلائزڈ ورلڈ، کہ دنیا تو انٹر ڈیپینڈنٹ اور انٹر کنیکٹڈ ہو چکی ہے، لیکن ان کی انکلوسیوٹی کیسے قائم رکھی جا سکے، ایک بیلنسڈ اکوموڈیشن کا ایلیمنٹ اس میں کیسے کیا جائے، یعنی ریسپیکٹ کیسے گرانٹ کی جائے with the varied cultures or among the varied cultures or the nationalistic backgrounds۔ تو جیو پالیٹکس آف انرجی ٹرانزیشن، اب یہ نیا ٹاپک ہے، اس میں پہلے نہیں ہم نے مینشن کیا تھا۔ تو اس میں شفٹ فرام فاسل فیول ٹو رینیویبل انرجی، اب دیکھیں ہے تو کلائمیٹ چینج سے، لیکن آپ دیکھیں آل ٹوگیدر ڈفرینٹ اینگل سے ہم نے پیش کیا آپ کے سامنے، کہ جب آپ فاسل فیول سے رینیویبل انرجی کی طرف جائیں گے تو وہ اکانومی جو کہ فاسل فیولز پر ڈپینڈنٹ ہے ٹوٹل، وہ کیسے سروائیو کریں گی، وہ ڈائیورسیفیکیشن کیسے لائیں گی، اور کیا وہ رینیویبل انرجی کی طرف جائیں گی، یا آل ٹوگیدر دے ول موو ٹو ڈفرینٹ اکنامک ڈومین ٹو سروائیو اینڈ سسٹین اکنامیکلی۔ پھر اس کی اکنامک امپلیکیشن یعنی امپیکٹ آن آئل ڈیپینڈنٹ اکانومیز، انرجی مارکیٹس، جیو پولیٹیکل شفٹس، چینجنگ پاور ڈائنامکس اینڈ ریسورس کمپٹیشن۔ پھر انفراسٹرکچر فنڈنگ اینڈ ٹیکنالوجیکل بیریئرز اینڈ دا رول آف انٹرنیشنل کولیبریشن ان انرجی ٹرانزیشن۔ تو یہ یعنی یہاں کنکلوژن میں یوں سمجھے کہ ہم اس کے سولوشن یا وے آؤٹ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ دین کمز گلوبل ہیلتھ انیکویلٹیز اینڈ پینڈیمک پریپیئرنیس، یہ پہلے بھی ہم نے بات کی ہے، لیکن یہ ایک بہت بڑا سبجیکٹ بنتا جا رہا ہے، اس لیے کہ وی ہیو ٹو سی ویدر دا ورلڈ از ریئلی پریپیئرڈ ٹو فیس سچ سچویشن ایز وی ہیو فیسڈ ڈیورنگ کورونا پینڈیمک۔ اکنامک امپیکٹ، اس میں وائرالوجی کے ویکسینیشن، وائرالوجی کے ایلیمنٹ میں دنیا کیوں اتنی پیچھے ہے، کہ کوئی ایسا اسٹرین ڈیولپ ہو یا ایسا نیا وائرس آئے تو it takes more than 1 year to develop such a vaccine to combat that menace۔ پھر strengthening global health system and equitable vaccine distribution، جس کی طرح بھی میں نے بات کی ہے۔ the need for a unified global health strategy، تو وے آؤٹ میں ضرور ہم ریکمینڈ کریں گے کہ ایک یہ گلوبل ایشو جتنے ہوں اس پر گلوبل ہی ایٹیچیوڈ اور اسٹریٹجی ایوالو کی جاتی ہے۔ پھر ایز اے رول آف ملٹی نیشنل کمپنیز اور کارپوریشنز ان شیپنگ گلوبل اکنامکس، جسے ہم TNCs بھی کہتے ہیں، ٹرانس نیشنل کارپوریشنز۔ اب یہ ان کا رول بہت بڑھ رہا ہے، اور بلکہ دے آر کنٹرولنگ دا ورلڈ، جیسے نوم چومسکی کہتا ہے ہو کنٹرولز دا ورلڈ رولز دا ورلڈ، دیٹ از دا TNCs۔ یہ کیسے اثر انداز ہوتے ہیں، دے کریٹ جابس بٹ پیپل بلیو دیٹ دے ایکسپلائٹ ٹو سم ایکسٹینٹ ایز ویل، دے may be avoiding the tax as well۔ social impact، corporate social responsibility، ethical concerns، بیلنسنگ انوویشن ود اکاؤنٹیبلٹی، کہ یہ دنیا کی ضرورت تو ہے، انہوں نے انہی کی وجہ سے دنیا میں اتنے جاب کریٹ ہوئے ہیں، یہ چائنا، انڈیا یا آسیان امرج کر رہے ہیں، دیٹ از آن اکاؤنٹ آف دا MNCs۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو اچھا کام ہے تو اس کے ساتھ جو نیگیٹو امپیکٹ ہے، ہاؤ ٹو میٹیگیٹ دوز اور ہاؤ ٹو پٹ این اینڈ ٹو دوز۔ پھر کنکلوژن میں ری تھنکنگ آف دا رول آف MNCs ان سسٹینیبل ڈیولپمنٹ، تو ایک ایسا ماڈل پیش کیا جانا چاہیے جس میں اس کے پازیٹیو ایریاز رہیں اور نیگیٹو ایریاز
minimize ہو جائیں. پھر آ جاتا ہے دا ڈیجیٹل ڈیوائڈ اینڈ اٹس امپلیکیشن فار گلوبل ڈیولپمنٹ. دس نیو ون. دنیا میں کچھ کنٹریز بہت زیادہ ڈیجیٹلائزڈ ہیں، کچھ بہت کم ہیں. اس طرح ان کی اکانومی کے بھی ڈفرینٹ انداز ہیں، اور پھر اس میں کچھ گینرز ہیں، کچھ لوزرز ہیں. اس کے امپیکٹس کیا ہیں، ہاؤ ٹو اوور کم دوز. تو اس پر بھی ایک ایسے آ سکتا ہے. تو اس میں ہم انٹروڈکشن میں کہتے ہیں ڈسپیرٹیز ان ایکسیس ٹو ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز، کہ اس میں اگر لیس ایکسیسیبل ہیں کچھ ملک کے لیے، ان کے مسائل ہیں، غریب ہیں، ان کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے، ریسورسز نہیں ہیں. جیسے پاکستان امریکہ کے مقابلے میں اتنا ڈیجیٹلائز نہیں ہے، بہت سارے کام ابھی ہم مینولی کرتے ہیں. اور اس طرح ہمارے جو وائی فائی سسٹم اور سگنل وہ اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں. تو اکنامک امپیکٹ اس کے پھر ہوتے ہیں. پھر سے وائڈنگ انیکویلٹی ڈیولپ ہوتی ہے اینڈ مسڈ اپرچونیٹیز فار گروتھ. پھر پالیسی سولوشن برجنگ دا گیپ تھرو انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ اینڈ ڈیجیٹل لٹریسی. تو یہ تعلیمیں بھی اس میں پیچھے ہیں. جیسے اب اے آئی دنیا کا فیوچر ہے، لیکن اے آئی میں جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں بہت بیکورڈ ہیں. دے ہیو ٹو میک دیئر پیپل لیٹریٹ اباؤٹ دیز تھنگس. تو کنکلوژن میں انشورنگ انکلوسیو ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن. انکلوسیوٹی کا ایلیمنٹ ہو، ایک گلوبلائزڈ ایلیمنٹ ہو، ایک کوآپریٹو اور کولیبوریٹو انوائرمنٹ. The ethics of AI in global governance. AI's growing role in decision making and governance. پھر bias, privacy, accountability. یہ ہیں ethical concerns. ان کو کیسے اس میں ایڈریس کیا جا سکتا ہے. اکنامک امپیکٹ ہیں، آٹومیشن، لیبر مارکیٹ ڈسرپشنز، انٹرنیشنل ریگولیشنز اینڈ ایتھیکل فریم ورکس. اینڈ دین وی ہیو ٹو بیلنس انوویشن ود دا ایتھیکل کنسیڈریشن. یہ سب میں ایک چیز آ رہی ہے کہ اس میں پازیٹیو ایریاز ہیں، نیگیٹو ایریاز ہیں، لیکن بیلنسنگ ایکٹ کیسے کریں کہ ہم نے اس کے فائدے قائم رکھنے ہیں اور جو نیگیٹو اثرات ہیں ان کو کیسے منیمائز ہم نے کرنا ہے. دا فیوچر آف گلوبلائزیشن، چیلنجز اینڈ اپرچونیٹیز. ایولیوشن آف گلوبلائزیشن ان دا 21st century. اس کے امپیکٹ دیکھیں، اکنامک ٹریڈ وارز، سپلائی چین ڈسرپشنز اینڈ اکنامک نیشنلزم، کلچرل ہارمونائزیشن ورسز ڈائیورسٹی. یہ آپ نے ٹریڈ وار جو یا ٹیرر وار سٹارٹ ہوئی ہے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی وجہ سے، دس پارٹ آف دا گلوبلائزیشن. تو یہ سارا ان کی ٹیرر وار، جس کو ٹریڈ وار کہتے تھے، بٹ ناؤ پریکٹیکلی دس ہیز بیکم اے ٹیرر وار. تو شفٹنگ پاور ڈائنامکس اینڈ ملٹی لیٹرلزم. تو کنکلوژن، ری ڈیفائننگ گلوبلائزیشن فار اے مور ایکویٹیبل ورلڈ. جب اتنی ورلڈ انٹر ڈیپینڈنٹ، انٹر کنیکٹڈ ہو، تو پھر اس طرح کی ٹریڈ وار جیسی چیزیں اور ٹیرف جیسی چیزیں یہ گلوبلائزیشن کے اینٹی ہیں. دس ناٹ پاسبل ناؤ. یو کانٹ سروائیو. یہ ایک پولیٹیکل لیوریج حاصل کرنے کے لیے تو ایسی موو ہو سکتی ہے، بٹ پریکٹیکلی دا ورلڈ از سو انٹر ڈیپینڈنٹ انٹر کنیکٹڈ، یو کانٹ گو اگینسٹ دیٹ. تو what is meant by policy response, universal basic income, ری-اسکلنگ پروگرامز اینڈ لیبر رائٹس. یہ چونکہ جتنی بھی انوویشن ہے اس سب میں یہ انوالو ہے. اس میں پھر کیسے ایڈریس کیا جا سکتا ہے ان لوگوں کو جو کہ متاثرین ہیں، افیکٹیز کو. تو دس از دا جاب آف دا گورنمنٹ. دس ریفرز ٹو سیٹ آف اسٹریٹجیز اور سولوشن دیٹ گورنمنٹس، آرگنائزیشن اینڈ سوسائٹیز کین امپلیمنٹ ٹو ایڈریس چیلنجز arising from technological advancements, economic shifts, and changes in the labor market. These challenges include job displacement due to automation, income inequality, and the need for workers to adapt to new skill requirements. Here is breakdown of each component. یہ آپ کے سامنے ہے. تو اس کو ہم یو بی آئی کو ڈیفائن کرتے ہیں از اے پالیسی ویئر آل سٹیزنز اور ریزیڈنٹس آف اے کنٹری ریسیو اے ریگولر unconditional sum of money from the government regardless of their employment status or income level. پرپز اس کا یہ ہوتا ہے ٹو پرووائڈ فائنینشیل سیکورٹی ان این ایرا ویئر آٹومیشن اینڈ اے آئی may reduce the availability of traditional jobs, to reduce poverty and inequality by ensuring a basic standard of living for everyone. تو اس کی ایگزامپل کیا ہے؟ ایگزامپل دیکھیں، یہ وہ اسٹینڈرڈ ہے. اس لیے ایسے بڑا ڈیفیکلٹ ایریا بن گیا ہے کہ آپ جب تک یہ چیزیں فلفل نہیں کرتے، ایگزامینر اچھے مارکس نہیں دیتا. کہا جاتا ہے نا کہ جی 100 میں سے بڑا کام ہے کسی کو 70 ملے، تو بڑی مشکل سے 40-45 تک لوگ جاتے ہیں. دا ریزن بینگ وہ اس کی تمام ڈیمانڈز کو سیٹسفائی نہیں کر رہے ہوتے. اب جیسے ایگزامپل، پائلٹ پروگرامز ان کنٹریز لائک فن لینڈ، کینیڈا اینڈ کینیا ہیو ٹیسٹڈ یو بی آئی ٹو ایویلویٹ اٹس افیکٹونیس. یعنی پریکٹیکلی یہ چیزیں انٹروڈیوس ہوئی ہیں، کی گئی ہیں فن لینڈ، کینیڈا اور کینیا میں. تو اس پر ڈیبیٹ کیا ہے جی؟ سپورٹرز آرگو اٹ سمپلیفائز ویلفیئر سسٹمز اینڈ امپاورز انڈیویجولز.
جو اس کے حق میں ہے کہ لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرنا چاہیے وہ تو یہ کہتے ہیں. اب جو کرٹکس ہیں وری اباؤٹ دا کاسٹ اینڈ پوٹینشیل ڈسٹنکٹیونیس ٹو ورک. تو بھائی حکومتیں اتنا پیسہ کہاں سے لائیں گی, وہ پیسہ کہاں سے جنریٹ کریں گی. باقی جو دوسرا لفظ ہے ری اسکلنگ پروگرام, اس میں لوگوں کو اسکلڈ کیا جاتا ہے کیونکہ وہ نہیں جو جانتے اے آئی کے سیٹ اپ کو, جس طرح اس کو پھر اے آئی لیٹریٹ لوگ اب بنانے پڑیں گے, اس لیے کہ یو ہیو ٹو ورک ود دا لیٹریٹ ورڈ ناؤ. تو ری اسکلنگ پروگرامز آر انیشیٹو ڈیزائن ٹو ہیلپ ورکرز لرن نیو اسکلز اور ٹرانزیشن انٹو different industries, especially in response to technological changes or job market shifts, to prepare workers for emerging jobs in sectors like technology, green energy and healthcare. یعنی اب دیکھیں سولر کی طرف جا رہے ہیں یا ونڈ مل کی طرف جا رہے ہیں یا ٹائیڈل انرجی کی طرف جا رہے ہیں. پہلے اتنے نہیں تھے, سارے فاسل فیول سے ریلیٹڈ انڈسٹریل سیٹ اپ میں انگیج تھے, اب ان کی شفٹ ہوگی تو لہذا یو ہیو ٹو میک دیم لیٹریٹ اباؤٹ دیٹ. پھر آ جاتا ہے جی اس کی ایگزامپل, government funded training program, Singapore's skills initiative, corporate led reskilling efforts. Amazon نے $700 million initiative to upskill its workforce کیا ہے. پھر آ جاتے لیبر رائٹس, تو اس میں لیبر رائٹس ریفر ٹو دا لیگل اینڈ ہیومن رائٹس ریلیٹڈ ٹو ورک انکلوڈنگ فیئر ویجز, سیف ورکنگ کنڈیشنز اینڈ دا رائٹ ٹو یونینائز. پھر وائی دیز پالیسی ریسپانسز میٹر. ٹیکنالوجیکل ڈسرپشن, automation and AI are transforming industries, leading to job losses in some sectors and creating demand for new skills in others. In economic inequality, without intervention, the benefits of technological progress may disproportionately favor wealthy individuals and corporations, exacerbating inequality. تو سوشل اسٹیبلٹی پیدا کرنے کے لیے انشورنگ دا ورکرز آر ناٹ لیفٹ بیہائنڈ از کروشل فار مینٹیننگ سوشل کوہیژن اینڈ پریونٹنگ انریسٹ. یعنی اصل بات یہ ہے کہ اس میں جو آج کے ہمارے سیشن میں کہ جو نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں, وی آر انٹر انٹو آل ٹوگیدر نیو ورلڈ دیٹ از آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بیسڈ ورلڈ. تو ویدر دا پیپل آر لیٹریٹ, جابز ول بی آل ٹوگیدر چینجنگ. تو جاب ڈسپلیسمنٹ ہوگی. تو اب لوگوں کو تیار کرنا ہے ہاؤ ٹو انٹر انٹو دا نیو ورلڈ اینڈ گیٹ دیٹ لٹریسی, ریکوزٹ, ریلیونٹ نالج, نو ہاؤ, اسکل, تو انوویٹو نالج. یہ اس کی لیے تیاری اس دور میں وہ ملک ایڈوانس کریں گے جو کہ فیوچر کے ورڈ کے مطابق ابھی پلان کریں گے, اپنے حال کو چینج کریں گے مستقبل کو پیش نظر رکھتے. آئی ڈریون ورلڈ. میں اگر ایک لفظ کہوں, دا ورلڈ وی آر موونگ انٹو دیٹ از دا globalized AI world, and this will be based or floating on one bedrock, that is the semiconductor. Semiconductor is the future of the world. Thank you very much. God bless you for listening.